اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ 15 شعبان المعظم اسلامی تاریخ۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے جوانی میں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہر وقت رہے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ ان 6 صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ میں سے تھے جن لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پورا قرآن جمع کر لیا تھا۔ ان کی علمی صلاحیت کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد مکہ میں دین سکھانے کے لیے ان کو معلم مقرر کیا۔ اس طرح جب اہل یمن ایمان میں داخل ہوئے تو ان کی تعلیم و تربیت کے لیے انہی کو روانہ فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا، معاذ بن جبل حلال اور حرام کو زیادہ جاننے والے ہیں۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی خلافت میں شام روانہ کیا تاکہ وہ لوگوں کو دین سکھائیں۔ جب موت کا وقت قریب ہوا آپ قبلہ رخ ہو گئے، پھر آسمان کی طرف دیکھا اور فرمایا، اے اللہ، تجھے معلوم ہے کہ میں درخت لگانے اور نہریں کھودنے کے لیے دنیا میں لمبی عمر نہیں چاہتا تھا، بلکہ روزے کی پیاس کی سختی برداشت کرنے، مصیبت جھیلنے اور علماء کے ساتھ حلقہ ذکر میں مذاکرہ کرنے کے لیے چاہتا تھا۔ اے اللہ، مجھے قبول فرما۔ اس کے بعد آپ کی روح پرواز کر گئی۔ یہ واقعہ سن 18 ہجری میں پیش آیا۔ اس وقت آپ کی عمر تقریباً 38 سال تھی۔ اللہ کی قدرت، چمبک یعنی میگنیٹ۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر قسم قسم کی دھات رکھی ہیں۔ ان میں سے ایک دھات چمبک ہے جو لوہے کی ایک قسم ہے۔ یہ لوہے کو اپنی طرف کھینچتا ہے اور لوہے سے چپک جاتا ہے، اور لوہے کے علاوہ کسی دوسری چیز سے نہیں چپکتا۔ اگر اس کے سامنے لکڑی، پتھر وغیرہ رکھے جائیں تو اس سے نہیں چپکتا۔ ذرا غور کیجئے کہ زمین سے نکلی ہوئی معمولی سی دھات میں ایسی طاقت کس نے رکھی ہے؟ یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، جس چیز میں جیسا چاہتا ہے ویسی خاصیت رکھتا ہے۔ ایک فرض کے بارے میں، جانوروں پر زکوٰۃ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر فرمایا کہ جس کے پاس اونٹ، گائے یا بکرا ہو اور وہ اس کا حق ادا نہ کرتا ہو تو قیامت کے دن ان جانوروں میں سے سب سے بڑے اور موٹے کو لایا جائے گا جو اپنی کھروں سے اس کو روندے گا اور سینگ مارے گا، اور جب بھی آخری جانور گزر جائے گا تو پہلے جانور کو لایا جائے گا۔ یہ سلسلہ اس وقت تک چلتا رہے گا جب تک کہ لوگوں کا حساب نہ ہو جائے۔ بخاری کی روایت ہے، ابو ذر رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ فائدہ: جس طرح سونے، چاندی اور دوسرے چیزوں میں زکوٰۃ فرض ہے، اسی طرح جانوروں میں بھی زکوٰۃ فرض ہے، جبکہ نصاب کے بقدر ہو۔ ایک سنت کے بارے میں، خوشی کے وقت سجدہ شکر ادا کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خوشی کا موقع آتا یا کوئی خوش خبری سنائی جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ شکر بجا لاتے۔ ابو داؤد کی روایت ہے، ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں۔ ایک اہم عمل کی فضیلت، جانور پر رحم کرنے کا ثواب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا جانوروں پر رحم کرنے میں بھی ہمارے لیے ثواب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر جاندار جگر رکھنے والے حیوان پر رحم کرنے میں ثواب ہے۔ بخاری کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی۔ ایک گناہ کے بارے میں، حج نہ کرنے پر وعید۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے پاس سواری اور توشے کا اتنا انتظام ہو جس سے وہ بآسانی بیت اللہ شریف پہنچ سکتا ہو، پھر بھی حج نہ کرے تو کوئی فرق نہیں ہے کہ وہ یہودی ہو کر یا نصرانی ہو کر مرے۔ ترمذی کی روایت ہے، علی رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ دنیا کے بارے میں، دنیا کی زیب و زینت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے تم لوگوں کے بارے میں جس چیز کا سب سے زیادہ ڈر ہے وہ دنیا کا بناؤ سنگار ہے جو تم پر کھول دیا جائے گا۔ بخاری کی روایت ہے، ابو سعید رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ طب نبوی سے علاج، لوکی سے دماغ کی کمزوری کا علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوکی کھایا کرو کیونکہ یہ عقل کو بڑھاتی ہے
اور دماغ کو طاقت دیتی ہے۔ کنز العمال کی روایت ہے، انس رضی اللہ عنہ راوی ہیں، قرآن کی نصیحت، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب تم کو کوئی سلام کرے تو اس سے بہتر الفاظ میں یا ویسے ہی الفاظ میں سلام کا جواب دیا کرو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔ سورہ نساء کی آیت کا ترجمہ۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو مظلوم ہیں، پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، قرض میں ہیں، بے روزگار ہیں، محتاج ہیں، ان کی مدد فرما۔ یا اللہ دنیا اور آخرت کی تمام خیر عطا فرما، جو مانگا وہ بھی عطا کر دیجئے، جو بھول گئے ہوں اپنے فضل کرم سے عطا فرمائیے برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔